اعتکاف کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر اس کے مسائل آئیں گے، لیکن اعتکاف میں باقاعدہ قرآن کی بہت سی ساری آیات ہیں جن سے اعتکاف کا مسئلہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کو جو حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ تو یہاں پر جب بھی علماء نے اس آیت سے استنباط کرتے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، اور دلائل بھی ہیں خیر اس کے، کہ مکے میں سب سے زیادہ ثواب طواف کا ہے، جو قرآن میں پروردگار نے طواف کرنے والوں کو مقدم کیا۔ والعاکفین نمبر 2 جو ثواب ہے مکے میں وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر نمازوں کا ثواب۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے، اور خانہ کعبہ اور مکے میں جو ہے وہ تمام عبادتوں سے زیادہ طواف کرنے کا ثواب ہے۔ تو بہرحال مکے میں اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت تو کہ اکثر علماء تو اس کو واجب سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر محلے کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہر محلے کی ذمہ داری ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اعتکاف سے خالی ہو، ورنہ پورا محلہ گناہگار ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ اور زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے جو ہمارے ہاں سند معتبر کے ساتھ جو روایت ثابت کہ پیغمبر اسلام رمضان کے آخری 10 دن، درود بھیجیے محمد علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو روایت ہے پیغمبر اسلام سے اس کے مطابق رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دلواتا ہے، اور یہ معتبر سند کے ساتھ جس کو تمام علماء نے مانا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحن مسجد میں، مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں پیغمبر اسلام کے لیے اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ، اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، اور پیغمبر وہاں اس میں رہ کر اعتکاف کرتے تھے، کہ پیغمبر اسلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ صرف 2 ہجری کا سن ایک ایسا سن تھا جس میں پیغمبر نے اعتکاف نہیں کیا، کہ جب جنگ بدر کے لیے پیغمبر کو میدان جہاد جانا پڑ گیا۔ اور پھر اگلا سال جب آیا 3 ہجری کا رمضان، تو پیغمبر نے 2 اعتکاف کیے، اس میں ایک پچھلے سال کی قضا کی نیت سے کیا، اور دوسرا جو اسی سال رواں کا ہی جو اعتکاف تھا پیغمبر نے وہ کیا۔ لیکن اس کا فلسفہ بھی ہے کہ ہر انسان کو، آپ نے دیکھا ہے کہ انسان تو انسان، مشینیں جو ہیں ان کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت پیش آتی۔ اگر انسان بس گاڑی خریدے اور چلاتا رہے، نہ تیل چیک کرے، نہ پانی چیک کرے، نہ اس کی کوئی سروس کرائے، نہ ٹیوننگ کرائے، تو بہت سی چیز میں 100-200 روپے اگر چیزوں کے اندر لگاتا جائے وہ، تو بہت بڑے خرچے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن جب پورا انجن بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات، پھر وہ اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خیال کیوں نہیں رکھا۔ تو جس طریقے سے انسان جو سالانہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس میں بھی اپنا، تاکہ کوئی بیماری ابتدائی میں پتہ چل جائے اور اس کا علاج ہو سکے، اسی طرح ہماری روح بھی ہے کہ بعض اوقات وہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا اور ہمارا واسطہ پڑتا ہے، فاسق و فاجر اور بد کا ہر شخص اپنے اثرات ہم تک پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی سڑی ہوئی مچھلی اگر کسی کمرے کے اندر رکھی ہو اور آپ لاکھ اسپرے بھی وہاں پر کر دیں تو اب بھی وہ سڑی ہوئی مچھلی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے بعض اوقات، اور وہ عطر اور پرفیوم کی خوشبو کے اوپر بھی۔ تو تمام برے افراد بھی اپنے اثرات ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری روح کی اوور ہالنگ اور ٹیوننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عام لوگوں سے کاٹا جائے، اور اس کے بعد ہم خاص مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کو قرار دیا گیا، تاکہ سالانہ طور پر اگر انسان اعتکاف کرے، ویسے صرف رمضان سے مخصوص نہیں، عام دنوں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے ایک اپنی روح کی بالیدگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پھر ایک سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کن دنوں میں کرنا صحیح ہوتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ ہر اس دن اعتکاف کرنا صحیح ہے کہ جس میں روزہ رکھنا صحیح ہو۔ مثلا مسافر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتا، حائضہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتی۔ ہر اس دن جس دن روزہ رکھنا صحیح ہو اس میں ان دنوں میں اعتکاف کرنا صحیح۔ کم سے کم اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ہماری فقہ میں کم سے کم اعتکاف 3 دنوں کا ہوتا ہے۔ البتہ برادران اہل سنت میں 1 دن کا اعتکاف بھی
ثواب رکھتا ہے. لیکن ہمارے ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا نہیں 3 روز ہی کا، کم سے کم 3 دن کا جو ہے وہ اعتکاف ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پھر 6 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 12 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. اچھا، اعتکاف میں کچھ چیزیں جو ہیں حرام بھی، وہ بھی دماغ میں رہے. اعتکاف میں ایک تو خرید و فروخت کرنی حرام ہوتی، مثلا کوئی دوا خریدنا ہے، کوئی کھانا پینا خریدنا ہے، پان، چھالیا، سگریٹ، چائے، ہم نے پیسے دی کہ جاؤ، وکیل بنا کر نہیں، بعض اوقات خود خریدنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں چیزیں بیچنے بھی آ جاتے ہیں مساجد میں، اس میں معتکفین جو ہوتے ہیں بہت سی چیزیں خریدتے ہیں، خرید و فروخت سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو جائے، کھانا کوئی، اول تو یہ خیالی مسئلے ہو جائیں گے، ورنہ کھانے وغیرہ کا تمام مساجد کے اندر انتظام ہو جاتا ہے. مجبوری ہو تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، مجبوری ہو تو نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی کاروباری افراد مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں 3 دن تک بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کریں، ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنا کرائے پہ مکان آپ کو دیا، آپس میں طے ہو گیا، یہ غلط ہے. کوئی کاروباری ایگریمنٹ انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر کر لیا. خرید و فروخت اور اس طرح کے تمام کاروباری ایگریمنٹس کی اعتکاف میں جائز نہیں ہوتے. اچھا، اسی طرح سے خوشبو جو ہے وہ حرام ہوتی ہے اعتکاف میں، بلکہ اس سے اعتکاف باطل بھی ہو جاتا ہے. اور جدال کرنا، اپنے کوئی بحث و تخمیز بہت ہونے لگتی ہے اکثر اعتکاف میں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، لوگ ظاہر ایک ساتھ اتنے سارے مذہبی افراد جمع ہیں، تو چاہے کسی مذہبی بات پہ کوئی فخر و مباحث کیوں نہ کرنا شروع کر دے، یعنی اس طرح سے جدال کرے جس میں اپنی بڑائی اور اپنا فخر کا اظہار کرے اس کے اندر، تو اس سے بھی اعتکاف غلط ہو جاتا ہے. تو بہت سارے اعتکاف کے جو مسئلے ہیں وہ حج کے مسئلوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر اعتکاف کو انلارج کیا جائے تو حج بن جاتا ہے، اور حج کو مائکرو کر دیا جائے تو وہ اعتکاف بن جاتا ہے. بہت اتنے مسائل کے اندر مماثلت ہے آپس میں. تو ہر افراد، ایسے تمام افراد کو کہ جو اعتکاف کر رہے ہیں، اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ خواتین کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہروں کی اجازت لینا ہے یا نہیں لینا ہے. تو امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں اگر شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا ہے، مثلا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا ہے، شوہر مثلا جیل میں ہے، شوہر کوئی اور ایسی پریشانی ہے کہ جس سے شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. البتہ صرف آقا خود یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ بیویاں اعتکاف کے لیے اپنے شوہروں سے اجازت لیں. یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مسئلہ آتا ہے. پھر ابھی آپ نے سنا کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہونا چاہیے. تو یہاں دن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، دن ہمارے یہاں دن جو کہا جاتا ہے تو 72 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 72 گھنٹے. تو ہمارے یہاں کیونکہ دن اردو میں صرف دن ہی کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں 2 الگ الفاظ ہیں. ایک تو ہے یوم، اس کو تو 24 گھنٹے کا دن جو کہا جاتا ہے یہ یوم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نہار. یہ جو ڈے لائٹ والا جس میں سورج نکلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نہار. تو اعتکاف جو ہے وہ 3 نہاروں کا نام ہے. اچھا، نہار اسی سے نہاری نکلا ہے، جو صبح کے وقت جو چیز کھائی جاتی ہے، اب تو خیر ہر وقت کھائی جاتی ہے، لیکن بہرحال اسی سے ہی یہ لفظ نکلا تھا. تو 3 نہار کا نام ہے اعتکاف. 3 نہاروں میں کیا جاتا ہے، اس میں 2 راتیں تو خود بخود ہی آ رہی ہیں ان کے درمیان. تو اس سے مراد 72 گھنٹے مسجد میں رہنا شمار نہیں ہوتا، بلکہ 3 نہار، یعنی پہلا دن اور رات، دوسرا دن اور رات، اور تیسرے دن صرف غروب تک اس کو جو ہے وہاں پر رہنا ہے. تو 3 دن سے مراد یہ کہ ڈے لائٹ والا جو دن ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہوتی. اعتکاف میں ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم 3 دن کر سکتے ہیں. 3 دن تو کرنا ہے، چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے 5ویں دن کر لیا تو 6ٹھے دن اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. 6ٹھے دن. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے. اس کے کچھ اور مسئلے بھی ہیں لیکن آج اتنا وقت کیونکہ نہیں. اچھا، اعتکاف جیسے میں نے کہا کہ 5 روز اگر آپ نے کر لیا تو 6ٹھے دن واجب ہو جائے گا، لیکن اعتکاف 3 دن کے بعد چوتھے دن کیا تو ہم اعتکاف توڑ کے گھر آ سکتے ہیں. لیکن اگر 5واں دن ہم نے مکمل کر لیا تو اب 6ٹھے دن واجب ہو جائے گا کہ لازمی اعتکاف میں بیٹھے، واجب ہو جائے گا. اچھا، اعتکاف کہاں کہاں پر صحیح؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اعتکاف ان 4 مساجد ہی میں صحیح ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام یا امام کے ہاتھ میں جب ظاہری حکومت آئی تھی تو جہاں پر انہوں نے نماز جماعت قائم کی تھی وہیں پر اعتکاف صحیح. اور وہ 4 ایسی جگہیں، 4 ایسی مسجدیں کہ جہاں پر پیغمبر اور
امام کے ہاتھ میں حکومت آئی اور انہوں نے نماز جماعت قائم کروائی، انہی جگہوں پہ اعتکاف صحیح۔ ان میں ایک تو مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام یہاں پر اعتکاف صحیح۔ دوسری ہے مسجد نبوی، یہاں پر اعتکاف صحیح ہے۔ تیسری مسجد کوفہ، یہاں اعتکاف صحیح ہے۔ اور چوتھی ہے مسجد بصرہ، یہاں پر بھی اعتکاف صحیح۔ امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب یہ کہ ان 4 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف صحیح نہیں، چاہے وہ جامع مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی کا نظریہ، امام خمینی کی تقلید میں جو سوائے اس کے کہ وہ رجا کی نیت سے جامع مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن یہی صرف 4 مسجدیں، خانہ کعبہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ، ان کے علاوہ امام خمینی کے فتوے میں کسی جگہ اعتکاف صحیح نہیں، صرف رجا کی نیت سے اعتکاف کر سکتا ہے امید ثواب میں، ورنہ ثواب مستحب والی نیت بھی نہیں کر سکتا۔ تو باقی بھی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیسٹ جگہ ہیں یہ اعتکاف کے لیے، لیکن جامع مسجد میں بھی اعتکاف صحیح، جامع مسجد میں۔ اچھا، جامع مسجد کی ایک تو تعریف میں لوگوں کو غلط فہمی، کہا جاتا ہے کہ جامع مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہو، یہ تعریف غلط۔ ہر جہاں وہ مسجد کے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہ تو جامع مسجد ہوتی ہی ہے، لیکن جامع مسجد کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسجد کے جہاں پر مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے، دور دراز سے بھی لوگ آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جامع مسجد۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے فقط وہیں پر ہی اعتکاف ہو سکتا ہے تو یہ بات یوں غلط ہو جائے گی کہ بہت سی کراچی کی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بعض حالات میں جمعے سے بھی زیادہ رش ہو جاتا ہے، جہاں پر جمعہ ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ، لیکن وہاں جمعہ ہوتا نہیں، جیسے محفل شاہ خراسان۔ محفل شاہ خراسان میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن اتنے دور دراز آفیسز میں کام کرنے والے، ادھر ادھر گزرنے والے افراد جو ہیں دور دراز سے آ کر وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا وہاں پر اعتکاف کرنا صحیح۔ رضویہ کی مسجد، وہاں پر بھی اعتکاف کرنا صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ دور دراز سے گزرنے والے بھی لوگ وہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ باب العلم کی مسجد چاہے جمعہ نہیں ہوتا لیکن وہاں پر بھی اعتکاف صحیح۔ ہاں، گلی محلوں کے اندر، بازار کے اندر جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوتی ہیں جہاں صرف دکاندار آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، گلی محلے میں صرف محلے والے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ یہ بات بیان کرنی ضروری ہے کہ اس میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انچولی کی مسجد اگر ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں عام طور پر یہاں مختلف علاقوں اور محلوں سے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو چاہے یہاں پر جمعہ نہیں بھی ہوتا تب بھی یہاں پر اعتکاف صحیح ہو سکتا ہے اگر اتنی تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگ مختلف علاقوں سے آ کر یہاں کا نماز پڑھتے ہیں۔ تو جمعہ جہاں پر ہوتا ہے وہ تو ہوتی ہی جامع مسجد، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری مسجدیں جامع ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر اعتکاف کرنا صحیح ہے، لیکن لوگ عام طور پر اس کا جو ہے وہ ان کے دماغ میں اس کی ڈیفینیشن ذرا غلط ہوتی۔ اچھا، 3 دن آپ کو مسلسل رہنا ہوتا ہے اعتکاف میں اور مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ مسجد سے متصل جو امام بارگاہ ہیں اس میں بھی نہیں جا سکتے، اس میں بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا، اگر کوئی شخص بھول کر مسجد سے باہر آ جائے، بھول کر، تو آغا سیستانی اور آغا خوئی کے فتوے میں اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ بھول کر بھی اگر باہر آیا مسجد سے، اعتکاف باطل ہو گیا۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر زیادہ مدت تک باہر اگر یہ رہا تو اعتکاف باطل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی بس گیا اور پھر فوراً یاد آ گیا اور واپس آ گیا تو اعتکاف صحیح۔ لیکن آغا سیستانی اور آغا خوئی کے فتوے میں بھول کر بھی مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف غلط ہو جاتا ہے۔ اچھا، کب مسجد سے باہر جانے کی اجازت؟ تو یا تو کوئی عقلی ضرورت ہو تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، یا کوئی شرعی ضرورت ہو تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، یا کوئی عرفی ضرورت ہو تو بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ عقلی ضرورت کیا ہے؟ مثلا رفع حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانا ہی جانا ہے، وہاں جا سکتے ہیں، اس میں باتھ روم جا سکتے ہیں۔ شرعی ضرورت ہے، اچھا شرعی ضرورت میں بھی ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ عقلی، شرعی اور عرفی ضروریات کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اس میں وضو اور غسل آ جاتا ہے، بلکہ پہلے وضو کا مسئلہ بیان کر دیا جائے۔ اگر وضو مسجد کے اندر ہی کرنا ممکن ہے تو وضو کے لیے بھی باہر مسجد سے نہیں جا سکتے، اگر وضو کرنا مسجد ہی میں ممکن ہے۔ لیکن یہ اچھا وضو کچھ نہیں، 3 چلوں کے اندر وضو ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی جو جہاں مسائل کو سمجھا جاتا ہے وہاں مسجد کے اندر ہی
ٹنکی وغیرہ لگا کے پائپ لگا کے کیاری وغیرہ کے اندر پانی نکالنے کا ایک انتظام ہوتا ہے تاکہ لوگ وضو مسجد ہی کے اندر کر لیں، کیونکہ اکثر کراچی کی مساجد کے جو وضو خانے ہیں وہ مسجد کی حدود سے باہر ہیں، تو لہٰذا وہ وضو کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو آپ کیونکہ اگر آپ اعتکاف نہیں بھی کریں لیکن گھروں کے جو مرد حضرات ہیں یہ اعتکافوں میں جاتے ہیں تو آپ اکثر ان کو صحیح مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ عام طور پر جس جگہ بھی اعتکاف ہونے جا رہا ہو وہاں پر ایک رات پہلے سارے اعتکاف کے مسئلے بیان کرنے چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب مسائل بیان کرنے والے وہاں بیچ کے دنوں میں اعتکاف کے مسائل بیان کرتے ہیں تو اکثر کا 99.99 افراد کا اعتکاف باطل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں پہلے سے بتایا نہیں، ہمارا تو پورا دن ضائع ہو گیا یہ والا، اعتکاف باطل، اب نئے سرے سے نیا اعتکاف شروع کرو۔ جو پورا مسجد کا انتظام تھا وہ بالا ہو جاتا ہے صرف ایک انتظامی غلطی کی وجہ سے۔ اگر ایک رات پہلے ہی اعتکاف شروع ہونے سے پہلے سارے مسئلے بتا بھی دیکھیے گا کہ کتنے مسئلے اس کے اندر آتے ہیں جن سے اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ تو وضو کا انتظام اگر مسجد ہی میں ممکن ہے تو تو وضو مسجد ہی کے اندر کریں، لیکن مسجد میں لوگوں نے کیچڑ مچائی ہوئی ہے اور پانی اچھال رہے ہیں اور جو جس طریقے سے ہو رہا ہے کلیاں کر رہے ہیں اور ناک سے نک رہے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی جو حرکتیں جو بہت سارے افراد وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو مسجد کی توہین شمار کریں تو پھر مسجد سے باہر جانے کی اجازت مل جاتی۔ اچھا، غسل کے لیے اگر بہت سے افراد پہ غسل واجب ہو سکتا ہے، مسجد میں خواتین ہیں اور مخصوص ایام جو ہے وہ آ گئے، اب جو ہے اب تو خیر وہ ہو گئے تو اعتکاف ہی باطل ہو جائے گا، تو پھر فوراً نکلیں اور گھر جائیں، لیکن مرد حضرات کے اعتبار سے غسل واجب ہو سکتا ہے۔ تو امام خمینی فرماتے تھے کہ وہ غسل جو مسجد کے اندر ہو سکتے ہوں، نہیں بلکہ وہ کہتے تھے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ امام خمینی کے فتوے میں غسل کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ البتہ آغا سیستانی اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر وہ غسل جو مسجدی میں ممکن ہو ان کے لیے باہر نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال علماء جو ہمارے خاص طور پر کراچی میں مقامی علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو لوگ توہین مسجد شمار کریں گے، لہٰذا یہاں غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ وضو کے لیے کہاں جائیں تو وہ تو آپ نے سن ہی لیا ابھی کہ وضو کے لیے مسجد سے اگر مسجد ہی میں ممکن ہے تو مسجد کے اندر کریں، مسجد میں اگر توہین لوگ شمار کر رہے ہیں پانی وانی گرانے کی اور یہ سب حرکتیں کی جو اس سے پہلے میں نے بتائی اس کی وجہ سے مسجد کی توہین شمار ہو رہی ہے تو پھر مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اچھا، مسجد سے عام طور پر جتنے بھی وضو خانے ہوتے ہیں مساجد کے، یہ تو بہت بہترین وضو خانہ میں نے آپ کو دکھا دیا، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو اگر جانے کی اجازت مل بھی رہی ہے بالفرض تو آپ پھر جائیں اور فوراً 2 منٹ کے اندر جو وضو ہوتا ہے وہ کر کے آئیں۔ اگر ہم وہاں گئے، وہاں کوئی گروپ ڈسکشن چل رہا تھا وضو کرنے کے دوران جو اکثر وضو خانوں میں ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنی رائے دینا شروع کر دی، لوگوں سے اور احوال پوچھنے لگے اور سنائیے خیریت سے کیا ہیں، جاننے والے مل گئے، آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ صرف قدر ضرورت کے تحت جائیے اور 2 منٹ میں کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے دوبارہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ ایک تو یہ۔ اچھا، ان ضروریات کے لیے کتنی دیر جو ہے وہ مسجد سے باہر رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آتے جاتے جو لوگ ہیں مثلا باتھ روم جا رہے ہیں، جیسے رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو رستے میں کھڑے ہو کر کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، ٹائم ضائع نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ اور اگر غسل بھی کرنا ہے تو فقط 2 منٹ والا غسل کر کے آئیں، یہ نہیں کہ وہاں صابن لگا رہے ہیں اور شیمپو لگا رہے ہیں اور خوشبو لگا رہے ہیں اور ڈیوڈرنٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں ٹائم اول تو اس سے تو خوشبو سے اور ہو جائے گا، لیکن اس طرح کی کوئی بھی خوشبودار چیز کا استعمال اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض ہم ایسا انتظام کر کے لے گئے جس میں کوئی خوشبو نہیں بھی تھی، تب بھی صابن وغیرہ لگانا، اس میں ٹائم لگانا، یہ بھی آپ کے اعتکاف کو غلط کر سکتا ہے۔ تو عام طور پر مساجد کے باتھ روم اس طرح کے تو ہوتے نہیں، ہمارے ہاں جو مساجد کے باتھ روم ہوتے ہیں اس کے اندر تو زیادہ دیر ٹھہرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے تو اگر میں دکھاؤں آپ کو تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں، اس طرح کے باتھ رومس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو یہ عام طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں بیت الخلا میں جتنا بھی گندا کیا جائے، کیونکہ گندگی کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو انہیں گندا ہی رکھا جائے، گھر کا یا مساجد کا پارٹ ہے وہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل توجہ ہیں، اس پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ مسجد رفع حاجت کی جو جگہ ہے اس کو بھی جو صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے۔ خیر، تو ابھی آپ نے سنا تھا کہ شرعی ضرورت کے تحت مسجد شرعی ضرورت میں وضو غسل آ جاتا ہے، عرفی ضرورت میں پیشاب و پخانہ وغیرہ رفع حاجت آ جاتی ہے۔ عرفی ضرورت کے تحت بھی جا سکتے ہیں، مثلا مسجد سے باہر جا رہے ہیں کوئی گواہی دینے کے لیے، اب کوئی شخص پھنسا ہوا ہے ہمیں کورٹ جانا ہے گواہی دینی ہے اس کی، یا مثلا تشییع جنازہ ہے
اس میں بھی اکثر علماء نے اس کو عرفی ضرورت قرار دیا ہے. یا کسی شخص کا باپ بالکل مرنے والا ہے, اس کے عیادت کے لیے مثلا جانا ہے, کوئی ایسا قریبی رشتہ دار, تو اس کے عیادت کے لیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال مریض کی عیادت کے لیے جانے کی بھی بہت سے علماء اجازت دے دیتے ہیں. تو کسی نہ کسی, اگر آپ ضرورت سے جا رہی ہیں, کوئی شخص کسی ضرورت سے نکل بھی رہا ہے مسجد سے باہر, تو اس کو اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ مقدار ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرے, جائے اور فوراً بھاگتا ہوا قریب ترین راہ کا انتخاب کرے, کوئی بڑے روٹ سے نہ جائے. بہت سے علماء کہتے ہیں ممکن ہو تو زیر سایہ بھی نہ, مثلا درختوں کے سائے میں کنارے چلتا ہوا نہیں, دھوپ میں کنارے سائے سے ہٹ کر جائے. جیسے میں نے کہا نا کہ حج کے مسئلوں سے بہت زیادہ احرام کے مسئلوں سے ملتے جلتے مسئلے ہیں اس کے. اچھا, اور آقا خود یہ فرماتے تھے کہ نماز جماعت کے لیے بھی بہرحال مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے. کسی اور جگہ نہ, جیسے نماز جماعت بہت زیادہ رش ہو گیا ہے, مسجد سے باہر صفوں میں جگہ مل رہی, تو وہاں بھی نماز جماعت کے لیے جا سکتا ہے. ہاں البتہ بہت سارے افراد کے لیے وہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے, سوائے آیت اللہ خامنئی کے جو اس کی اجازت دیتے ہیں. مثلا ہم اٹھے صبح کو, ہمیں ٹوتھ برش کرنے کی عادت ہے اور اچھی عادت ہے, تو کیا ہم ٹوتھ برش کرنے کے لیے جو ہے اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے کیا باتھ روم جا سکتے ہیں؟ تو آقا خامنئی تو فرماتے ہیں جا سکتے ہیں, لیکن آقا خوئی, آقا سیستانی وغیرہ کے نزدیک ان کے ہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں اس کے لیے باتھ روم جائیں. ٹھیک ہے, ویسی کلی وغیرہ آپ کر لیں, کسی برتن میں کر لیں, پھر اس کو پھینکوا دیں پانی کو, لیکن اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی. عرفی لحاظ سے بہت سی چیزوں کی جیسے اجازت ہوتی ہے, جیسے باپ انتقال ہونے والا ہے, وہ وصیت کرنا چاہتا ہے, تو بیٹا اعتکاف چھوڑ کے باپ کی وصیت سننے کے لیے جا سکتا ہے. اچھا, آپ ایک بس جلدی مسئلوں کو بیان کریں, وہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. مسجد سے باہر نکلنے کا تو مسئلہ بھی آپ نے سن لیا. مسجد کی حدود کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ بات دماغ میں رہے کہ مسجد کا جو ہال ہے, مسجد کی جو چھت ہے اور مسجد کا جو تہخانہ ہے, یہ مسجد کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی مسجد کے ہال میں بھی جا سکتے ہیں, مسجد کی چھت پہ بھی جا سکتے ہیں, مسجد کے تہخانے میں بھی جا سکتے ہیں. مسجد اور خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں, مسجد کے ہال میں جانے کی اجازت ہے. اچھا, مسجد کی چھت پہ جانے کی اجازت ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو تہخانے بعض مساجد کے ہوتے ہیں اس میں بھی جانے کی اجازت ہے, ان کو تو مسجد ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن جو کیا مسجد کی محراب مسجد کے حکم میں ہوتی ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مسجد کی جو محرابیں, مسجد کی محراب یہ اسلامی آرکیٹیکچر کا ویسے حصہ نہیں تھی, بعد میں شامل ہو گئی. جو اس زمانے میں ظالم بادشاہ ہوتے تھے, انہوں نے مسجد میں ایک دروازہ بنایا ہوتا تھا جن پر اپنے اوپر حملوں کا خوف ہوتا تھا, مجھ پر حملہ ہو تو میں یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں. لیکن بہرحال بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ اسلامی آرکیٹیکچر کا حصہ ہی بن گیا. تو بہرحال مسجد کی محراب بھی اب مسجد کے ہی حکم میں ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ہر وہ تو ابھی آپ نے سنا کہ مسجد کی ہال, مسجد کا چھت, مسجد کا تہخانہ, وہ تو مسجد کے حکم میں. لیکن مسجد کا صحن, مسجد کا مینار یا مسجد کا وضو خانہ, کیا یہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو جنہوں نے مسجد کو وقف کیا ہے مسجد بنانے کے لیے, ان سے پوچھنا پڑے گا. حالت شک میں مسجد کے صحن میں نہیں جا سکتے, لیکن عام طور پر صحن کے متعلق مسجد کے ساتھ ہی جو ایک جہاں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک صحن سا بنا دیا جاتا ہے. زیادہ تر علماء کہتے ہیں اس میں اطمینان ہوتا ہے کہ مسجد کے حکم میں. لیکن مسجد کا مینار ہے, مسجد کا وضو خانہ, جب تک شک ہو کہ یہ مسجد کے اندر شامل ہے یا نہیں, تب تک وہاں پر جانے کی اجازت نہیں. اور شک کی حالت میں کسی بھی مشکوک جگہ پر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی مسجد سے باہر نکلنے کی. شک ہو کہ پتہ نہیں جگہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں, آپ وہاں چلے گئے نہیں, اس سے اعتکاف پہ فرق پڑ جائے گا. اچھا, اسی طریقے سے مسجد کے سامنے کا ایک میدان ہوتا ہے, جیسے آپ انچولی کی مسجد میں جائیں, سامنے ایک پارک بنا ہوا ہے, میدان بنا ہوا ہے, راہداری بنی, اس میں لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے. وہ جگہ مسجد کے حکم, مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر تو شامل ہے وہ, لیکن مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی. مسجد اسے کہتے ہیں جسے واقف نے, وقف کرنے والے نے مسجد کی نیت سے وقف کیا ہو. اور وہ تو جس جگہ پہ لوگ چپلیں وغیرہ اتارتے ہیں پھر عام طور پر اندر جاتے ہیں, وہ جگہ مسجد کہلاتی. لیکن لوگ جہاں پر چپلوں سمیت چل پھر رہے ہیں, اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس جگہ کو یہ مسجد کے حکم میں نہیں, اور وہاں جانے کی پھر کسی کو اجازت نہیں ملتی. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی؟ بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی اعتکاف کا ہم اتنا زیادہ ثواب سنتے ہیں, تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھتے ہوئے اعتکاف کر لیں؟ تو سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں, اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا عورتوں کا, مسجد ہی میں ہوگا.
سوائے آیت اللہ خامنئی کے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ رجا کی نیت سے عورتیں اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں, لیکن بقصد رجا. ثواب مستحب بھی نہیں کہتے, ہو کہتے ہیں امید ثواب میں چلیں, کچھ نہ کچھ ثواب آپ کو مل سکتا ہے, امید ثواب میں گھر میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. لیکن باقی سارے علماء کہتے ہیں کہ فقط جامع مسجد میں اعتکاف صحیح ہے, اور ان 4 مساجد میں جس سے پہلے آپ نے سنا. اور کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے روزے میں سنا تھا, جیسے یہ میں فقط آیت اللہ خوئی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں, باقی کا میں اس کو دیکھ نہیں سکا, کہ اعتکاف میں نیت کے خلل سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے روزے میں سنا تھا کہ اعتکاف کہ روزے میں اگر کوئی نیت کسی کی خراب ہو جائے کہ میں روزے کو باقی رکھوں یا نہیں رکھوں, توڑوں یا نہ توڑوں, تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اعتکاف میں نیت کے خلل سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. آیت اللہ خوئی کا مسئلہ تھا, باقی علماء کے میں فتاوی سلسلے میں دیکھ نہیں سکا. اب آپ بہرحال اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اعتکاف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی راہ آسمانی ہے جس سے انسان بلند مقامات کو جو ہے وہ طے کر سکتا ہے. اعتکاف کی بڑی اہمیت مختلف ایران وغیرہ کے اندر اور ہمارے ہاں بھی اب کافی ہونے لگی ہے انقلاب کے بعد, ورنہ یہاں پر مساجد میں اعتکاف ہوتا بھی نہیں تھا. اعتکاف میں کتنی انسان عبادتیں انجام دیتا ہے, کتنی ہی دعائیں جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. بہترین عبادت ہے اعتکاف. مساجد کے اندر اس کی رعایت کرتے ہوئے, احترام کی مساجد کے اندر اس میں علم حاصل کیا جاتا ہے, علماء آ کر درس وغیرہ دیتے ہیں, خواتین تک کے بہت بڑی تعداد میں اعتکاف ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت میں ہمارے ہاں خواتین اتنی زیادہ ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں, لیکن ایران میں خواتین الگ سے بھی باقاعدہ جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہیں, اس کے اندر اپنی روحانیت کو بلند کرتی ہیں تسبیحات و اذکار اور دعاؤں کے ذریعے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس نعمت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو بہت ساری باتیں اور سوالات بھی آپ لوگوں کے آگے کا آج گفتگو یہاں پر ہم روک رہے ہیں. انشاءاللہ اب چوتھی نشست جو اس کے بعد ہوگی شب قدر کی گفتگو کے بعد, اس میں ہم باقی ماندہ رمضان کے احکام اور بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.